جی عبدالغفور صاحب اسلام آباد سے ہیں. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے علماء حضرات کسی نیک بندے کو نمازی پرہیزگار حاجی اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جنت اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، وہ فوت ہو جائے اچھا تو وہ جنت میں اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو روز محشر کا کس چیز کا نام ہے کہ روز محشر کو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. عبدالغفور صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ بہت انٹرسٹنگ الحمدللہ سوال ہے. سوال تو انٹرسٹنگ ہے لیکن بزرگوں یہ جو لوگ اس طرح سے کنفرم کر دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو جنت میں چلا گیا ہے تو یہ غلط کرتے ہیں، درست نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی شخص کے پاس بھی کنفرم کرنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی. ہم میں سے کوئی شخص بھی خواہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، کتنا بھی نیک پارسا ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اس نے چیک کر لیا کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے؟ ایسے ہی بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ فوت ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنتی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. اچھا یعنی دوسرے مطلب کہ یہ جنت میں پہنچ گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ کو روکا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جنت کی چڑیا ہے؟ اچھا. تو سیدہ عائشہ حیران ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مسلمان بچی تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، تو اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا کہ تم کیسے کنفرم کر سکتی ہو کہ یہ جنت کی اللہ اکبر. تربیت کا کیا سبحان اللہ. اور پہلے مہاجر صحابی ہے تو عثمان بن مظعون بہت عبادت گزار، اچھا صحابہ کرام کے درویش صحابی تھے، سب سے پہلے وہ فوت ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. اچھا ہجرت کے بعد. اچھا ٹھیک. تو ہجرت کرنے والوں کو ایک ایک انصاری کے گھر میں اللہ کے نبی نے رہائش کے لیے جگہ دی ہوئی تھی. بالکل. تو جس صحابیہ کے گھر میں یہ رہتے تھے حضرت ام علا جو ہے وہ کہنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے عثمان کو جنت دے دی ہے. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عثمان جنت میں چلا گیا؟ اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ بھی صحابی اتنے عبادت گزار، اتنے ایماندار، اتنے نیک پارسا، اگر ان کے لیے بھی جنت کی کنفرمیشن نہیں ہے تو پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میری کنفرمیشن کیا ہے. حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اور جنت میں سب سے اونچا محل ہے، سب سے اونچا مقام ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے ڈانٹا. تربیت کا انداز. یہ تربیت ہے کہ کسی کے لیے کنفرمیشن تم نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی دے تو دے. ہاں بالکل. اللہ کے نبی کے پاس تو وہی آتی ہے آسمان سے کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے، یہ جہنم میں چلا گیا، یہ اللہ کے نبی تو بتا سکتے ہیں. ایسے ہی. لیکن اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کنفرم کرے. ہاں بالکل ایسے ہی. بلکہ میدان جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص تھا مدعم اس کا نام ہے، وہ سواری پر سامان لوڈ کر رہا تھا تو اس کو ایک اندھا تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی کو مبارکباد دی کہ اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا خادم خاص شہید ہو گیا ہے. شہید وہ جنتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم جنت کی کنفرمیشن نہیں دے سکتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر لپٹ مار رہی ہے. شعلے اٹھ رہے ہیں اس چادر سے. اللہ اکبر. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان باندھا ہے کہ لا یقال فلان شہید. کسی شہید کو بھی شہید نہیں کہیں، کنفرم نہیں کریں کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ جنتی ہے. اللہ کے پاس. تو یہ جو بزرگوں نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں تو لوگ غلط کہتے ہیں، لوگوں کو درست کرنا چاہیے اور ان کو دعا کے طور پر کہیں کہ اللہ اس کو جنت دے. تو یہ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہوا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہ اس کو جنت دے دے. یہ دعا کے طور پر تو جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کنفرم بتا دینا وہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے تو یہ اتھارٹی ہماری
نہیں. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے مفتی صاحب شہید کہہ دینا بہتر ہے لیکن یہ کہنا کہ جنتی ہے. شہید اس معنوں میں کہ یہ تو پکا جنتی ہے اچھا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی میدان جہاد میں مارا جاتا ہے تو شہید ہم کہیں گے. وہ دعائیہ طور پر کہ اللہ اس کو شہادت کی موت دے دے, اس کو قبول فرما لے شہیدوں میں. اچھا 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 ٹھیک ہے جی شیخ فرمانا چاہ رہے ہیں. یہ جو شہید لا یقال فلان شہید, یہ اسی بارے میں ہے کہ جو میدان جہاد میں قتل ہو گیا ہے اس کو بھی آپ نے شہید نہیں کہنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بمن یکلم, اللہ فی سبیل اللہ, اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہو رہا ہے اور کون اللہ کے راستے میں قتل ہو رہا ہے. یعنی بندے کی نیت کا پتہ تو اسی کو ہی ہے یا پھر اللہ کو ہے. اچھا مرنے کے بعد کون شہادت کی دعا کر سکتے گیا ہیں؟ تھا, کون بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے گیا تھا, بالکل ایسے ہی. کون اللہ کی کلمے کی سر بلندی کے لیے گیا تھا, کون اللہ کے دین کے لیے گیا تھا. یہ نیت کے ساتھ فرق پڑ جائے گا نا. تو اس لیے کنفرم کرنا کہ فلاں شہید ہے اور فلاں جنتی ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ جو صاحب تھے نا, انہوں نے ایک سوال جو کیا تھا, شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ کہہ کہ اب اللہ جنت دے یہ دعا, اور اب جنت میں پہنچ گیا ہے کوئی شخص, تو حساب کتاب اور میدان محشر اس کا کیا تصور ہے؟ تصور ہے یہ میں نے ایڈ آن کیا تصور. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ روح جاتی ہے جنت میں یا جہنم میں. اچھا ٹھیک ہے. جنت کو اللہ رب العزین میں رکھتے ہیں, اور جو بدر روحیں ہیں, جو گناہگار روحیں ہیں, نافرمان روحیں ہیں, وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جنت اور جہنم کا جو آخری فیصلہ ہے وہ تو قیامت والے دن نامہ مال کے بعد ہوگا, ٹھیک ہے. کہ جسم روح سمیت جنت میں یا جہنم میں وہ قیامت والے دن جائیں گے. ابھی جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ روح کو اور جسم کو قبر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اثر روح کو ہو رہا ہے اور جسم کا بھی تھوڑا سا ٹچ اس کو جسم کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر مکمل طور پر زندہ کر کے جنت میں یا جہنم میں قیامت والا دن پہنچایا جائے.